میں جس ایریے میں تھی وہاں بچیوں کو 6-7 کے بعد وہ کہتے تھے جی بس اس سے آگے نہیں جانا ہے انہوں نے، اور الحمدللہ کہ میری کوشش سے وہاں جو بچیاں میرے ڈیوریشن میں تھیں وہ میٹرک تک گئیں۔ الف نگری کے ساتھ طلحہ ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو ایسی سوچ اور ایسے دل دیے ہیں کہ وہ صرف ان تک ہی محدود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ایسی سوچ اور ایسے دل دیے کہ وہ دل اور ان کی سوچ دوسروں کے لیے کام کرنے لگی۔ جی ہاں، ہم موجود ہیں سلطان آباد کے علاقے امٹی خان روڈ پہ موجود تناول ویلفیئر کے دفتر میں۔ یہ تناول ویلفیئر کب شروع ہوئی، اس کے کیا مقاصد ہیں، اسی کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویلفیئر کے کرتا دھرتا جناب آصف خان تنولی سے اور ڈاکٹر میزیب سے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ہاشمی صاحب۔ تناول ویلفیئر 2016 میں سٹارٹ ہوئی، رجسٹر ہوئی، اور کے پی کے تناول کے ایبٹ آباد ہری پور اس ایریے میں ایک اچھا الحمدللہ کام کری، ہاسپٹل بھی بنا رہی ہے، اور ہماری ایمبولینس بھی ہیں 7-8 جو مریضوں کو شہر میں جاتے ہیں، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسرا میں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کراچی میں میٹنگ بھی کی تھی 2018 میں 17 میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک آفس یہاں بھی کھولتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج آپ موجود ہیں تناول ویلفیئر کے آفس میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا آئیڈیا تھا اور ہمارے ٹیم کا ایک آئیڈیا تھا کہ اس علاقے میں بہت ضروری ہے ویلفیئر۔ اچھا، ہم سوال کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے، اس ویلفیئر کے اور مقاصد کیا ہیں اور ابھی تک کس کس مقاصد پر کام کر چکی ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی بات کرنے کا اور آپ آئے یہاں پر۔ دیکھیں، ویلفیئر ہمارا کوئی ایک مقصد نہیں ہے، ہمارا ڈفرینٹ اس پہ کام ہے، ہیلتھ پہ ہے، ایجوکیشن پہ ہے، میرج پہ ہے، اور جو ایک انسان کی ضرورت ہے، جو نیڈ ہے، اس کے جو ڈفرینٹ مسائل ہیں، سب پہ ہمارا کام ہے۔ بیسکلی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اس کے علاوہ اس میں بھی میں نے کام کیا، اس کے علاوہ پھر میں بزنس کے میں آ گئی، اور پھر چیمبر سے تعلق بن گیا، پھر اس کے بعد فیڈریشن، اور پھر اس طرح سے آگے چلتے چلتے ڈفرینٹ ایسوسیشنس کے ساتھ میرا تعلق بنا، جس میں ورکنگ وومن بھی ہے، جس میں سوچ عورت بھی ہے، جس میں تھیلیسیمیا ہیلپ انٹرنیشنل بھی ہے، اور مختلف ادارے ہیں، میڈیا سے بھی تھوڑا بہت ہے۔ اور میرا مین مقصد جو وہ یہی ہے کہ عورتوں کو آگے لانا، کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل سے وہ دوچار ہوتی ہیں۔ انہیں بعض بیچاریوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا حق کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس ادارے میں بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ چاہے وہ میرج سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں، چاہے کوئی لاء سے ہیں، چاہے کوئی میڈیکلی ہیں، تو چاہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں۔ میں کیونکہ ایجوکیشن میں بھی رہی ہوں، ایز اے پرنسپل میں نے 6 سال جاب کی ہے اسکول میں، وہاں بھی میری کوشش یہی تھی کہ بچیاں آگے آئیں، ان کو والدین پڑھائیں، کیونکہ میں جس ایریے میں تھی وہاں بچیوں کو 6-7 کے بعد وہ کہتے تھے جی بس اس سے آگے نہیں جانا ہے انہوں نے، اور الحمدللہ کہ میری کوشش سے وہاں جو بچیاں میرے ڈیوریشن میں تھیں وہ میٹرک تک گئیں، اور بہت شکر گزار ہوں ان پیرنٹس کی جنہوں نے میری بات مانی اور سمجھی میری بات۔ تو یہاں بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ ہم بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، ان کی جو مدر ہے، مدر کو ہم اویئرنیس دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو آگے سے اویئرنیس دے سکیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر ان قریب میرج بیورو کھول رہے ہیں بچوں کی شادی کے سلسلے میں۔ دوسرا یہاں پر مردے نہلانے کا ہم ایک وہ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں جو بھی کراچی کا علاقہ کسی سے بھی اگر مردہ آتا ہے ہم اسے نہلا دھلا کے کفن دے کے اور پھر اس کے دہلیز تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہاں پر ہم انشاءاللہ ان قریب یہ بچوں کی کڑھائی سلائی کے سلسلے میں بھی بات چیت چل رہی ہے، اور بھی جو خدمت ہوئی انسانیت کی بے لوث ہو کے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کی، آگے بھی کریں گے، اللہ کے حکم سے جو ہم سے جائز ہو سکا مخلص ہو کے کریں گے، چاہے وہ میل کا ہو فیمیل کا ہو۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مسلم اور نان مسلم ہو، ہم انسانیت کے خدمتگار ہیں، لسانیت کے نہیں۔
اس علاقے کے حوالے سے میں کہوں، مجھے اب تک جو لوگ ملے، جن لوگوں سے میری بات ہوئی یا ویسے جو لوگ اپنے کام کے لیے آئے، الحمدللہ مجھے کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی اور خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا لگا کہ آپ یہاں آئی ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور یہ چیز. اور میں یہ بات ایک آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا میسیج سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو خاص کر لیڈیز جن کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، ان کے لیے ہے کہ ہمت کریں، ہمت سے سب کچھ ہوتا ہے. میرا تعلق پٹھان فیملی سے ہے، اور اس فیملی سے ہے کہ جہاں آج بھی عورت اکیلی باہر نہیں نکلتی. لیکن الحمدللہ کہ ہم نے جس دور میں پڑھا، ہم فرسٹ بہنیں تھیں جو کالج تک گئیں. دیکھیں، کوئی بھی ویلفیئر ہے نا، چاہے کوئی کتنا بھی پیسے والا بندہ ہے، وہ خود اپنے اون پہ اس کو رن نہیں کر سکتا. کتنا عرصہ کرے گا؟ کچھ عرصہ کرے گا، وہ بیٹھ جائے گا. مخیر حضرات جو ہیں وہی آگے آتے ہیں، اور ان کو آنا چاہیے. ایسے لوگ بے شمار ہیں، اور ان کو آگے آنا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے. ساتھ موجود ہیں منور خان صاحب، جو اس علاقے کے بڑے بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ منور صاحب، آپ کیا سوچ کر اس ویلفیئر میں شامل ہوئے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. مطلب پہلے تو کسی ویلفیئر میں تو نہیں تھا، لیکن یہ غریبوں کا خدمت کرنا میرا شوق شروع سے تھا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مالی مطلب کہ اس کے وجہ سے ہم نہیں کر سکیں. کہ پی کے میں مطلب کہ جو کام کیے ہوئے ہیں، جو ایمبولینس کھڑی کیے ہوئے ہیں، جو چیزیں بنائی ہوئے ہیں، جو غریبوں کی مدد کیا، پورا میں نے پڑھ کر کے تو میں نے ان کا بولا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ خدمت مطلب کرنے کے لیے یہ ویلفیئر میں شریک ہو رہا ہوں، اور خدمت کے لیے مجھے جگہ دے دیں تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے. اور مطلب کہ اپنے لیے تو ہر ایک بندہ کرتا ہے، لیکن بندہ وہ جو دوسروں کے لیے کریں. کرام، اس جہاں میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر امید اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے، اور دوسروں کی مدد کیجیے، اور یقین جانیے دوسروں کی مدد کر کے جو خوشی ملے گی، وہ یقیناً خوشی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے. ہمارے چینل الف نگری کو سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اپنا اور اپنے سے ریلیٹڈ ہر فرد کا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.